اور خیار البلوغ کے استعمال میں نکاح سے منحرف ہونا یا اس نکاح کی توثیق نہ کرنے کا اختیار ایک لڑکی کے پاس ہوتا ہے، اور وہ بذریعہ عدالت اس کی باقاعدہ طور پر توثیق کرواتی ہے اور آپشن آف پراپرٹی کو استعمال کرتے ہوئے عدالت کے ذریعے ڈگری لیتی ہے۔ یعنی کہ انکار کرنے کے بعد وہ عدالت فیملی کورٹ سے ایک ڈیکلیریٹری سوٹ کی طرز پہ ایک ڈیکلیریشن حاصل کرتی ہے، خواہ وہ دعویٰ خیار البلوغ میں فسخ کرواتی ہے اپنے نکاح کو، لیکن بنیادی طور پر جو ڈگری اس کو ایشو کی جاتی ہے، جو ڈگری اس کو جاری کی جاتی ہے، یاد رکھے گا کہ وہ بنیادی طور پر فیملی کورٹ سے ایک ڈیکلیریشن حاصل کرتی ہے، اور عدالت صرف لڑکی کے خیار البلوغ کے استعمال کی ریٹیفیکیشن کرتی ہے، توثیق کر دیتی ہے، تصدیق کر دیتی ہے اس کے خیار البلوغ آپشن آف پراپرٹی کو استعمال کرنے کی اٹیسٹیشن کو فیملی کورٹ کر رہی ہے۔ اور خیار البلوغ کے دعوے میں دوسرے فریق یعنی جس آدمی کے ساتھ اس لڑکی کا کم عمری میں نکاح ہوا تھا اس کو بھی نوٹس جاری ہوتا ہے، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صورتحال ہے کیا، آیا لڑکی خیار البلوغ کے ذریعے نکاح سے منحرف ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ساری پوزیشن جو ہے وہ دوسری پارٹی کے آنے پہ واضح ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پر اگر ہم دعویٰ خیار البلوغ کی سپرٹ کو دیکھیں تو سپرٹ جو ہے وہ تنسیح نکاح نہیں ہے۔ تنسیخ تو لڑکی نے جب آپشن آف پراپرٹی استعمال کیا تو ہو گئی، اب اس کا ڈیکلریشن اس نے کورٹ سے لینا ہے، استقراری یا دعویٰ جس طرح سے خدا کیا جا رہا ہے، یعنی بائی نیچر اس طرح سے ہے۔ اب مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 اور اس کے بعد سیکشن 13 کو اگر ہم دیکھ لیں، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی لڑکی خیار البلوغ کے ذریعے اپنی شادی کو ان ٹائم آپشن آف پراپرٹی استعمال کرتے ہوئے تنسیخ کروا رہی ہے یا نہیں کروا رہی، اور یہ بات آیا کہ کیا لڑکی کی رخصتی ہوئی ہے اور کتنا عرصہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہی ہے، اس ساری چیزوں کو اس دعوے میں مد نظر رکھا جائے گا۔ اور خواہ لڑکی کسی بات کو اپنے موقف کو ثابت کر سکے یا نہ کر سکے، جب آپشن آف پراپرٹی اس نے ان ٹائم استعمال کر لیا اور عدالت میں آ گئی ہے تو عدالت جو ہے اس کی ڈیکلیریشن دے گی اور اس کی تنسیح نکاح کو ڈکلیئر کر دے گی خیار البلوغ کے اوپر۔ اس حوالے سے 2015 MLD پیج 907 کراچی ہائی کورٹ، اور اس کے علاوہ 2009 CLC پیج 1251 اور NLR 2004 سیول ڈائجسٹ پیج 23 اور 2006 CLC پیج 1036 جو ہے وہ اسی بات کی انٹرپریٹیشن کرتی ہیں کہ خواہ لڑکی بلوغت حاصل کرنے کے بعد دوسری شادی کر لیتی ہے اور آپشن آف پراپرٹی کو استعمال کر کے ڈگری لینے آتی ہے نہیں آتی، دوسری شادی کر لیتی ہے تو آپشن آف پراپرٹی استعمال ہو گیا۔ آپشن آف پراپرٹی کی تصدیق کے لیے وہ کورٹ میں آتی ہے، ڈیکلریشن لینے کے لیے آتی ہے۔ اس حوالے سے 2006 CLC پیج 1036 اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب بھی دعویٰ تنسیح نکاح بر بنائے آپشن آف پراپرٹی یعنی حق کے خیار البلوغ استعمال کرنا ہے، دین لڑکی نے پہلی بات کہ 16 سال کی عمر سے پہلے اس کی شادی ہوئی ہے اور اس نے
18 سال سے پہلے پہلے اپنے نکاح کو فسخ کرنے کا اعلان آپشن آف پرورٹی استعمال کریں گے۔ اس بات کی ڈیکلریشن کس نے دینی ہے؟ کورٹ نے دینی ہے۔ اس حوالے سے 2000 MLD پیج 1886 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ جب کم سنی کے نکاح کے بعد شادی نہیں ہوئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، دین جو ہی عورت نے بلوغت حاصل ہوئی ہے اس کو، دین اس کے پاس آپشن آف پرورٹی آ گیا، حق کے خیار البلوغ آ گیا ہے، اس کا استعمال فوراً وہ کر لے 18 سال سے پہلے پہلے۔ اگر وہ نہیں کرتی تو تاخیر ہونے کی بنا پر دعویٰ خیار البلوغ کا جو حق ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اور اس بات کی ٹیکنیکل ایشو کی جو انٹرپریٹیشن ہے 2000 CLC پیج 116 میں کی گئی تھی۔ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو سیکشن 23 فیملی کوڈ ایکٹ 1964 اس پہ اپلائی نہیں ہونا ہے، اس پہ اپلائی کسی صورت نہیں ہوگا۔ لڑکی کا آپشن آف پرورٹی ہے، خیار البلوغ ہے کہ میری شادی 16 سال سے پہلے ہوئی، میں بالغ نہیں تھی جب میری شادی ہوئی ہے، جبری شادی ہوئی ہے، اب میں بالغ ہو گئی ہوں، میں نے آپشن آف پرورٹی استعمال کیا ہے، اب اس کی ڈیکلیریشن کر لیں، دعویٰ تنسیح نکاح بر بنائے، خیار البلوغ پہ آ گئی ہے۔ وہ بڑی ارک ریزہ سی اور بڑی گاڑی سی اردو ہے، اور آپشن آف پرورٹی کا جب دعویٰ کیا جاتا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں تو دکھا ہوتا ہے کہ دعویٰ تنسیح نکاح بار بنائے حق کے خیار البلوغ، تو پہلی بار تو سمجھ بھی نہیں لگتا، لیکن آپشن آف پرورٹی جو ہے وہ لڑکی کے پاس ہے، اس کی ڈیکلیریشن لینے کے لیے وہ دعوے میں آتی ہے۔ اس حوالے سے 1999 YLR پیج 425 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے، اور فیملی کوڈ اس لڑکی کے بیان کو معتبر جانتی ہے، اور اسی کے اوپر ہی، لڑکی کے بیانوں کے اوپر ہی کنڈیشنز کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا شادی واقعی کم سنی میں ہوئی ہے اور لڑکی نے بالغ ہونے سے پہلے اپنا آپشن آف پرورٹی استعمال کیا ہے، تو بس تنسیح نکاح کی ڈیکلریشن تو دینی پڑے گی کورٹ کو۔ اس حوالے سے NLR 1988 سیول ڈائجسٹ پیج 678 جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے اس کی انٹرپریٹیشن کر دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ PLD 1981 لاہور ہائی کورٹ پیج 68 جو ہے اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اور اس کے بعد قانون کی نظر میں ایسی بچی کی شادی بنیادی طور پر جس نے ابھی بلوغت حاصل نہیں کی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قانون تو کہتا ہے کہ باطل شادی ہے۔ اور صرف ایک جو گواہ ہے لڑکی کی طرف سے وہ سامنے آ جاتا ہے، اب وہ لڑکی کا بیان آ جاتا ہے کہ مجھے بیچا گیا ہے۔ اب لڑکی کا جب یہ بیان آ گیا تو اٹ مین دیئر از سم تھنگ رانگ، شادی جبرن کی گئی ہے اور کم سنی میں کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں لڑکی کا جو دعویٰ تنسیح نکاح بر بنائے خیار البلوغ ہے اس کے اوپر ڈیکلریٹری ڈگری کورٹ دے گی اور دعوے کو ڈگری کرے گی۔ اس حوالے سے PLD 1957 لاہور ہائی کورٹ پیج 651 جو ہے وہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو اس کو لڑکی کے اس موقف کی تائید کرتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جن کے روبرو، جن گواہان کے سامنے لڑکی نے آپشن آف پرورٹی استعمال کیا ہے، اپنے نکاح کم سنی کے نکاح کو فسخ کرنے کا اعلان کیا ہے، ان بڑے اہم گواہ ہیں۔ اور ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر
عورت دوسری جگہ شادی کر لے 18 سال سے پہلے حق کے خیار البلوغ کو استعمال کرے اور دوسری شادی کر لے، پھر اس کو مور لگ گئی، پھر اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ڈیکلریشن لے گی کورٹ کی، پھر دین وہ خیار البلوغ ہوگا، اس کا دوسری شادی کرنا ہی، وہ شادی جو کم سنی میں کی گئی ہے جبری شادی تھی، اس نے گواہان کی موجودگی میں اس کو فسخ کر دیا، فسخ کرنے کے بعد شادی کر لیا، اب اس کو دعویٰ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1950 لاہور ہائی کورٹ پیج 203 اور پی ایل ڈی 1969 لاہور ہائی کورٹ پیج 448 جو ہے وہ لینڈ مارک ججمنٹس ہیں، جو آج تک 2019 تک جو ہے وہ سیکشن 2 سب سیکشن 7 جو ہے اس کی ریزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کر رہی ہیں کہ اگر لڑکی گواہان کی موجودگی میں آپشن آف پروپرٹی کو استعمال کر لیتی ہے اور پھر آگے شادی کر لیتی ہے، پھر اس کو دعوے شابے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایم ایف ایل لو 1961 کی جو سیکشن ہے 8 وہ بیچ میں حائل نہیں ہوگی، کیونکہ خیار البلوغ کے ذریعے جو تنصیح نکاح ہے اس کی اگر آپ دیکھیں کہ سیکشن 8 ایم ایف ایل لو 1961 جو ہے اس کے احکامات میں طلاق کے علاوہ تنصیح نکاح کے الفاظ بھی آتے ہیں، یعنی سیکشن 8 جو ہے وہ دعویٰ تنصیح نکاح بار بنائے جو خیار البلوغ ہے اس کی رستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1970 لاہور ہائی کورٹ پیج 475 اور پی ایل ڈی 1978 لاہور ہائی کورٹ پیج 471 جو ہے وہ اس بات کی بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن کر رہی ہے، اور یہ اتنی لینڈ مارک ججمنٹس ہیں جو کہ ریزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 کی سیکشن 2 سب سیکشن 7 کی بڑے اچھے انداز سے آپشن آف پروپرٹی میں کو جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے اس کی انٹرپریٹیشن کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد 1983 سی ایل سی پیج 2400 اور پی ایل ڈی 1983 لاہور ہائی کورٹ پیج 549 اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر رخصتی ہو گئی ہے یا لڑکی کا رشتہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر رخصتی کے ساتھ ہو گیا ہے، پھر بھی چونکہ کمسنی میں وہ شادی ہوئی، کمسنی میں رخصتی ہوئی، خواہ جو معاملہ مرضی ہوا ہے، پھر بھی لڑکی کا خیار البلوغ کا حق جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اس حوالے سے 1988 سی ایل سی پیج 113 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے رہی ہے، اور اس حوالے سے پی ایل ڈی 1949 لاہور ہائی کورٹ پیج 75 جو ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس کے اوپر یہ جو کیس ہے یہ بیس کرتا ہے کہ خواہ جبرن نکاح کر پڑھانے کے بعد جبرن اس کی رخصتی بھی ہو گئی ہے، پھر بھی لڑکی بلوغت سے پہلے 18 سال کی عمر سے پہلے وہ اپنے آپشن آف پروپرٹی کو استعمال کر سکتی ہے۔ اور 1949 لاہور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ تھی وہ آج تک جو ہے وہ مختلف کیسز میں ریوزٹ کی جاتی ہے۔ اور آپشن آف پروپرٹی کو حاصل کرنے کے لیے عدالت کے حکم کی کوئی مینڈیٹری نہیں ہے، آگے بیاہ ہو گیا کم ہو گیا۔ اس حوالے سے جو بنیادی کیس ہے وہ ہے پی ایل ڈی 1950 لاہور ہائی کورٹ پیج 2003 اور
خاتون جو ہے وہ کبھی بھی اپنے حق کو استعمال کر لیتی ہے، لیکن 18 سال کی سے پہلے یا جس دن اس نے وہ بلوغت 18 سال کی ہوئی ہے تو اس وقت بھی وہ کر سکتی ہے۔ ہاں، اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ایک اور چیز بھی دیکھنی ہے کہ کوئی، چونکہ وہ بچی ابھی نابالغ رہی ہے اور نابالغ بچی کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا اس کی زبردستی شادی کرنے کے بعد زبردستی اس کو رخصتی بھی کر دی گئی ہے، پھر بھی یہ بات آ جائے گی کہ اس کی جو تنسیح ہے شادی کی وہ کر دینی چاہیے۔ اس حوالے سے 1998 MLD پیج 1983 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اور NLR 1987 CLJ پیج 561 جو ہے بڑے اچھے انداز سے اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپشن آف پاورٹی جو ہے یہ اس نے 18 سال کی عمر تک استعمال کرنا ہے، روبرو گواہان اس نے ڈکلیئر کر دینا ہے کہ میں نے شادی کو فسخ کر دیا ہے، جو کمسنی میں میری شادی ہوئی تھی۔ لیکن دعویٰ دائری جو ہے وہ 18 سال کی عمر کے بعد بھی دائر کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ 16 سال سے 18 سال کے دورانیے میں روبرو گواہان اس لڑکی نے آپشن آف پاورٹی کو استعمال کیا ہو، نکاح کو فسخ کر دیا ہو، اس نے اعلان کر دیا ہو اس بات کا۔ بنیادی اس پہ کیس لا ہے PLD 1988 لاہور ہائی کورٹ پیج 68، جس میں یہ عذر لیا تھا ڈیفینڈنٹ پارٹی نے کہ جناب یہ بھی بعد میں آئی ہے 18 سال کے بعد، لیکن 18 سال سے پہلے اس نے آپشن آف پاورٹی تو استعمال کر لیا تھا، بعد میں کورٹ میں آئی ہے، آ سکتی ہے۔ کیونکہ جبری نکاح کمسنی میں کیا گیا جو نکاح ہے وہ قانون کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بغیر مرضی کے کوئی بھی نکاح جو ہے وہ نکاح نہیں ہے، باطل ہے۔ اس حوالے سے 2001 YLR پیج 127 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے۔ اب بات پھر وہی آ جاتی ہے ریپیٹ ہو کے کہ اگر نابالغ لڑکی کی شادی ہو گئی ہے کامسنی میں اور بالغ ہونے پر وہ خیار البلوغ آپشن کو استعمال کرتے ہوئے آپشن آف پاورٹی کو استعمال کر لیتی ہے اور آگے وہ نکاح کر لیتی ہے تو پھر اس کو دعویٰ دائر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، عدالت تو صرف ایک ڈیکلریشن اس کو دیتی ہے کہ ہاں واقعی اس نے آپشن آف پاورٹی استعمال کر لیا، فارغ ہے، پہلا جبری شادی تو شادی نہیں تھی اس کی، بنیاد اس پہ ہے۔ اور 70s کی ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو آج تک جبری شادی کے ہر کیس میں رپورٹ ہوتی ہے، اور 2001 YLR پیج 127 میں بھی یہ ریویزٹ ہوئی تھی، اور PLD 1976 لاہور ہائی کورٹ پیج 516 میں اس بات کے اوپر بڑی لمبی چوڑی جو ہے نا ڈیبیٹ کی گئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپشن آف پاورٹی جب استعمال ہوتا ہے نا تو پھر ریکنسیلیشن کی، مصالحتی بورڈ کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ لڑکی کا حق ہے، وہ استعمال کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2000 CLC پیج 1116 ہے، اور رخصتی کا جو میٹر ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ 2001 UC پیج 753 کو دیکھ لیجئے گا، اور 1991 NLR سیول ڈائجسٹ پیج 503 بڑی اچھی اس بات کی انٹرپریٹیشن دے رہی ہے، اور 2001 کے اندر ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ جب نکاح کمسنی میں ہوا ہے تو لڑکی اپنے آپشن آف پاورٹی ایک خاص وقت پر ہی استعمال کر سکتی ہے، یعنی بیفور 18 سال
سے پہلے پہلے، یعنی جب وہ بالغ ہو رہی ہے اس سے پہلے پہلے، اور جب وہ بلوغت کو پہنچی ہے اس سے پہلے پہلے اس نے اعلان کر دینا ہے، اور اعلان کر کے اس پہلے نکاح کو وہ فسخ کر دیتی ہے، اور آگے اگر وہ شادی کر لیتی ہے پھر اس کو ڈیکلریشن کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس نے ٹھہرنا ٹھوٹنا ہے آگے کو معاملہ ہے تو پھر وہ دعویٰ تنسیح نکاح بر بنائے خیار البلوغ دعویٰ دائر کرے گی اور عدالت سے ڈیکلریشن لے گی فیملی کورٹ سے۔ اس حوالے سے 2001 CLC پیج 1251 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹیشن اچھی دیتا ہے۔ تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جبری شادی کے معاملات ہم مزید اس پہ ڈسکشن اپنی جاری رکھیں گے، لیکن ابھی بہت سے اور باتیں ہیں، ٹاپکس ہیں جو دوستوں نے پچھلے دنوں بتائیں کہ یہ باتیں ضرور گوزی اس پہ ڈسکشن کیجئے گا، بلکہ میں تو اس کو گپ شپ بھی کہتا ہوں، اب دوست اس کو ڈسکشن کہتے ہیں، بعض دوست اس کو لیکچر بھی کہتے ہیں، اور نام تو میں نے لیکچرز کا صرف اس وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ بھائی سرچ کرنے میں آپ کو آسانی مل سکے، جب آپ گوگل پہ کسی ٹاپک کو سرچ کریں آسان زبان میں سمجھنے کے لیے تو آپ کو آسانی سے وہ مل سکے، ادروائز ڈسکشن ہی ہے، کاپی ہے۔ بہت شکریہ، سیریس نہ لیجیے گا، تھینک یو، اللہ حافظ۔